غالب کو تو صادقین نے بھی دیکھا ہے اپنی نظر سے، چغتائی نے دیکھا ہے اپنی نظر سے، تو آپ کس طرح یہ مختلف پاتے ہیں کہ ان لوگوں سے بالکل مختلف آپ نے غالب کو ایک نئے انداز سے دیکھا اور اس کو دکھانے کی کوشش کی؟ دیکھیے جتنے لوگوں نے پینٹ کیا ان سب نے اس پہ اشعار لکھے ہیں، اور میری تصویروں میں آپ کو کہیں اشعار لکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بولتے ہوئے نظر آئیں گے، گویا انہوں نے کیلیگرافی کی اور آپ مصوری کر رہے ہیں۔ جی دوسرا مجھے خیر میرے لیے بڑا آنر یہ کہ یوسفی صاحب نے جو مجھے کمپلیمنٹ دیا، وہ کہنے لگے کہ بھئی ان تصویروں کا کمال یہ ہے کہ بہت سارے اشعار اس ایک تصویر کے گرد رقص کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ تو وہ اس کا ایک اور وہ رہا کہ ایک تو دیکھیے یہ السٹریشنز نہیں ہیں، بھائی صادقین نے تو بہت ہی کمال کام کیا ہے اور لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے اچھا انہی کا ہے، لیکن وہ اشعار لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو پابند کر دیتے ہیں کہ آپ اس پینٹنگ کو صرف اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے۔ اچھا میں نے معاملہ تھوڑا سا اس سے ریورس کیا ہے، میں نے آزاد چھوڑ دیا ہے، یعنی ایک وہ آدمی جسے غالب نہیں پڑھا، جس نے غالب نہیں سنا، یہ تو کسی اور زبان کا وہ ہے، تو وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس کو بھی وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ جو مجھے تصویریں جو شکلیں نظر آ رہی ہیں کیا اس کو بھی وہ نظر آتی ہیں؟ جو ارتعاش میں دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں کیا اس کو بھی نظر آتا ہے؟ تو اس لیے میں نے اس کو لوگوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اس کو کیسے دیکھیں۔ اچھا شاہد بھائی، جو آپ کی پینٹنگز ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں رنگوں کا انتخاب بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، خاص طور سے لال رنگ اس میں بہت نمایاں رہتا ہے، یا جتنا ہم سمجھ پائے ہیں اس کو۔ یہ جو لال رنگ ہے اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف لال رنگ ہے، اس میں نیلا بھی ہے اور بھی بہت سے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ رنگوں کا انتخاب جو ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کے نہیں کیا جاتا، یہ بہت ہی اس کی ایک کمپلیکس کیمسٹری ہوتی ہے رنگوں کی۔ وہ آپ کو لال لگ رہا ہے دیکھنے میں، اس کے اندر اور دوسرے بہت سارے رنگ ملے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک سرخ رنگ کہیں اندر مسلسل جل رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جلتے ہوئے بدن سے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو وہ صرف یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی ایک وہ کمال کا ایک وہ تھا، اس نے ایک اس کی ایک نظم مجھے یاد کہیں اٹک گئی تھی، کیا تھا وہ، اس میں کہتا ہے کہ یہ جو پروانہ ہے وہ شمع کے گرد وہ کرتا رہتا ہے اور جل کے جب مرنے لگتا ہے تو آخری اس کی چنگاری سے پھر ایک نئی زندگی کا ظہور ہوتا ہے۔ تو وہ جلتے ہوئے بدن جو ہے وہ کچھ ایسے ہی ہے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی، یہ چلتی رہے گی اور ایسے ہی چلتی رہے گی، کیونکہ اس کی اپنے آخری اس سے پھر ایک نئے اس کا ظہور ہوگا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ ادروائز میں اس کو، چونکہ میں نے پورٹریٹ وغیرہ بھی پینٹ کرتا رہا ہوں، میری اس کی تربیت بھی ہے، تو میں اس کو دوسرے فارم میں بھی وہ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ سب چیزیں مل کے اس طرح سے اچھا ایک پینٹنگ جو مجھے بہت متاثر کیا جس نے، اور کافی دیر تک میں اداس بھی رہا اسے دیکھ کے، ایک لڑکی ہے جو زنجیروں میں قید ہے، اس کے آنکھوں پہ پٹی ہے اور وہ ننگی ہے۔ اس پہ یہ بہت لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی آپ کی تصویروں میں نیوڈیٹی، اور یہ اب جو بات کر رہے ہیں غالب اور اس میں تو نیوڈیٹی نہیں ہے۔ تو اس پہ ایک تو میں انور مقصود کا وہ سناؤں جو انہوں نے کامنٹ کیا، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ پہلے تو چونکہ وہ مزاح نگار ہیں تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ جو گیرلی کی وہ تھیں ان سے کہنے لگے کہ یہ آپ نے چونکہ مغرب کے بعد وہ کی ہے، اس لیے یہ جو ہے اس طرح کی پینٹنگز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، اور غالب کا شعر سنایا کہ تھیں بنات الناش گردوں ان کے پردے میں نہا، تھیں بنات الناش گردوں ان کے پردے میں نہا، شب کو ان کے جیمے کے آیا کہ اوریاں ہو گئی۔ لیکن مجھے جون صاحب کا یاد آتا ہے، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ برہنا ہیں سر بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم۔ آرٹ جو ہے نا وہ آئینہ ہوتا ہے، جو سوسائٹی میں ہوگا نا وہ نظر آئے گا، وہ اس کو دکھائے، اس کا کام ہی یہی کیا، منٹو کا یہی کہنا بھی تھا۔ جی بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے۔ تو اس میں آپ اگر برہنا ہے تو برہنا ہی نظر آئیں گے، اور اگر آپ کے چہرے پہ گرد
پڑی ہوئی ہے تو وہ گرد نظر آئے گی. لیکن شاید بھائی کچھ اداس سے ہو جاتے ہیں آپ کی پینٹنگ کو دیکھ کے ہم لوگ, تو وہ اداسی جو آپ کی پوری اس میں ہے, اور خاص طور سے یہ جو سیریز آپ نے شروع کی, حالانکہ میں نے بہت ساری پینٹنگ تو نہیں دیکھی ہیں لیکن جو دیکھی ہیں اس میں تو یہ سب چیزیں تو ہیں کہ غالب نے جو دیکھا اور جو غالب کا معاشرہ تھا لگ بھگ کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے, بلکہ اس سے بھی خراب ہو گئے ہیں اس زمانے سے بھی ہم لوگ, اور خاص طور سے اسلامک ممالک جو ہیں وہ ظاہر ہے بد سے بدتر کی حالت میں ہیں. یہ ایک طرح سے نا امیدی کا وہ ایک نہیں, نا امیدی نہیں کہیں گے, کیونکہ اس میں بہت سے سمبلز ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ بل کے چہرے پہ چینٹیاں لگی ہوئی ہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس ناول کا جو کردار ہے بل جو تباہی پھیلا رہا ہے, وہ اپنی اس کی یہ سمجھ لیں کہ جب چینٹیاں مکھیاں کس چیز پہ لگتی ہیں, جب کوئی چیز ڈیکمپوزیشن کے اس میں آتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے, انسان مر جاتا ہے, چینٹیاں لگ جاتی ہیں. تو وہ تو ایک اس میں اس کے اندر وہ ایک ہوپ تو وہ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اداسی کی بات ہے تو وہ پکاسو سے کسی نے اسی طرح کی کوئی بات کی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے ہیومرسٹ, اور یہ میری اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ میں لوگوں کو خوش کرتا پھروں. میرا کام جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں وہ شکل دکھاؤں جو لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو کچھ ہماری صورتحال ایسے ہی ہے کہ اگر مجھے لوگوں کو خوش, ایک زمانے میں کیا بھی, اگر لوگوں کو جو بہت رومانٹسزم کا موڈ جو وہ تھی ایج, وہ ایک عمر بھی ہوتی ہے, عمر بھی تھی کہ خوبصورت لڑکیاں بنا رہے ہیں, لینڈ اسکیپ پینٹ کر رہے ہیں, اسے دیکھ کے لوگ خوش ہوتے تھے, لیکن وہ سب پیچھے رہ گیا معاملہ. اور اب میں اس کو اگر کوئی چاہے بھی مجھے تو میں اس کو کر نہیں سکتا. انفیکٹ میں پورٹریٹ بھی جو پینٹ کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ ناراض ہوئے, بہت سارے لوگوں نے میرے چہرے پہ اپنے میرے اسٹوڈیو میں پھینک کے چلے گئے کہ بھئی یہ کیا بنا دیا. ایک انور مقصود صاحب کے ایک دوست تھے, ان کے والد صاحب کا جو بینک کے مالک تھے کا پورٹریٹ بنایا. عجیب بات یہ تھی کہ اسکول کے زمانے میں ان کے یہاں کوئی نوکری کر چکا تھا, کوئی اپنے لفافے ادھر ادھر پہنچانے کا کام ہے, تو مجھے ان کا معلوم تھا. اتفاق سے وہ تصویر سامنے آ گئی اور وہ میں نے پینٹ کیا. چونکہ مجھے پیسے ملنے تھے تو وہ اپنے بڑے میں نے مجھے ضرورت بھی تھی, بڑے اس سے پینٹ کیا. جب وہ آئے دیکھنے تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ بھئی یہ تو پسند نہیں آیا انہیں. پھر وہ انور صاحب کو سائڈ میں لے آ کے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو, انہوں نے کہا بھئی یہ تمہارے والد صاحب نہیں ہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگے انور صاحب آپ کو مذاق سوچا ہے, یہ تصویر اچھی نہیں بنائی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بھئی ان کی آنکھوں میں کچھ انہوں نے عجیب و غریب کمینگی دکھائی, یہ ان کے الفاظ تھے. تو وہ پیسے بھی نہیں دیے اور وہ تصویریں چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا ایک پورٹریٹ میں نے بنایا تھا جب یہ پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بنے تھے, تو انہوں نے وہ واپس بھجوا دیا تھا, اور ان کا کہنا تھا یہ تو آپ نے ایک پتھر کا سا آدمی بنا دیا ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوئے. پھر رفتہ رفتہ آئی ریئلائز ون تھنگ. پھر مجھے یوسفی صاحب نے کہا, کہنے لگے, انہوں نے میری ہمت بڑھائی اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی دین ہے کہ کوئی آرٹسٹ جو ہے کسی اندر کے کسی دوسرے آدمی کے اندر جھانک سکے بغیر کہے اور بغیر اس کے. میں نے کہا یوسف میں نے اس کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی تھی کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, وہ ہو نہیں پایا. تو کہنے لگے نہیں یہ نہیں کرنا آپ. تو میں نے پھر اس کو ایسے ہی وہ کر دیا. اب میں جو مجھے کمیشن بھی پورٹریٹ ہوتے ہیں تو یہ کنڈیشن میں رکھتا ہوں کہ بھائی جو میں بناؤں گا, اب جیسے ہلری کلنٹن کا بنایا تو وہ لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ اس کا دوسرا پروفائل ایک بہت خوبصورت لڑکی وہ ہے, جب یہ بہت جوانی میں بہت حسین تھی, جب دوسرا پروفائل پینٹ کیا وہ ایسا کہ چہرے پہ رعونت اور اس طرح کا, تو وہ ان کو پسند نہیں آیا. اور جو مالا پہنی ہوئی تھی اس میں ایک موتی ایک کھوپڑی ایک موتی ایک کھوپڑی اس طرح سے. پھر بعد میں خیر ان کو وہ ہو گیا. تو اب میں وہ پینٹ کرتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی کسی کو بہت حسین بنا دو تو مجھ سے ہوگا بھی نہیں. شاید میں اپنی محبوبہ کو بھی نہ بنا سکوں. وہ ہمارے جو اکبر نقوی صاحب ہیں انہوں نے بہت کہنے لگے بھائی کبھی بیوی کی تصویر نہیں بنانا, پتہ نہیں کیا بنا دو گے, وہ چھوڑ گئی. جی
شاہد صاحب یہ جو ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ پاکستان میں آپ نے ایگزبٹ کیا اس کو، اب اس کو کہاں کہاں لے جانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ نہیں، ہم اس کو پاکستان میں کیا، یہ تو غالب پہ کافی بڑی سیریز ہے، اس سے یہ تو ایک مصرعہ چونکہ اٹک گیا تھا تو اس پہ میں نے ایک الگ کئی پینٹنگ بنا دی. اچھا، آپ نے غالب کے اور اشعار اور جی ہاں بہت سے اشعار جن کو پینٹ کیا، بلکہ شروع میں وہاں سے ہوا کہ عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا، اس پہ میں نے پورا میورل پینٹ کیا ہے 25 فیٹ لانگ، اور وہ پورا منظر ہی جو ہے آج کی جو شکل ہے وہ ہے، اس میں بہت سے مختلف کردار ہیں. اس طرح سے اور دوسری غالب کی اشعار ہیں ان کے اوپر کہ فنا کو سونپ گر مشتاق ہے اپنی حقیقت کا، اس کو پینٹ کیا میں نے. تو اس طرح سے بہت سارے اشعار ہیں، بہت سے اشعار ہیں جن کو وہ پینٹ کیا ہے میں نے، اور یہ بڑی سیریز ہے. اس کو ہم سب سے پہلے اب دہلی میں اس کی ایگزیبیشن کریں گے، دہلی سے اس کا آغاز کریں گے، اور پھر ہندوستان کے بعد اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں کینیڈا، امریکہ، یو کے، فرانس اور ادھر ادھر لے کے جائیں. اچھا، ایک آخری سوال سر، غالب کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے واقف نہیں، اور یہ مسائل تقریباً سب بڑی زبانیں جتنی بھی تھیں کچھ عرصہ پہلے سب کے ساتھ یہ مسائل ہیں، لیکن ظاہر ہے رنگوں کی کوئی زبان تو ہوتی نہیں ہے، تو رنگوں کے ذریعے آدمی شعر تک پہنچتا ہے یا شاعر تک پہنچتا ہے یا شاعری تک پہنچتا ہے. غالب کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور اردو میں ایسا شاعر ہے جس کو آپ کو پینٹ کرنا چاہیے یا جس کو رنگوں کے ذریعے لوگوں کو دکھانا چاہیے؟ بہت سے ہیں اپنے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے حسین صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے. وہ جب 95 کے ہوئے تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ چونکہ بہت بھرے ہوئے آدمی تھے اندر سے، ویری امپلسو مین، اور سمندر کی طرح سے وہ تھے، کہنے لگے یار مجھے اس عمر میں آ کے یہ لگ رہا ہے کہ لائف از ٹو شارٹ، زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں کیا کیا کریں. غالب نے کہا تھا نا کہ بھئی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں میر کو پینٹ کروں. میر کو نہیں، کسی نے اس پہ کام ہی نہیں کیا ہے. غالب تو چونکہ ایک پاپولر، یعنی بڑے شاعر کے علاوہ اس کی ایک پاپولیرٹی بھی، دوسرا اینگل ایک انڈسٹری بھی بن گئے ہیں. جی ہاں بالکل. لیکن میر پہ میرا جی چاہتا ہے، اور جو ہمارے عہد کے جو لوگ جن کے ساتھ ہماری زندگی گزری، تو ان میں سب سے بڑھ کر جان صاحب کا وہ چاہتا ہے کہ بھئی جان صاحب کو پینٹ کریں. اور جان صاحب کی بڑی خواہش بھی تھی، بلکہ ایک زمانے میں وہ میرے ماڈل بن کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ جیسے کہ جانی تو مجھے عیسیٰ بنا دے گا. تو وہ ماڈل بنے اور ان کو میں نے لائف اسکیچز کیے، اور اس کے لیے کچھ تصویریں بھی بنائی. بلکہ وہ شعر میں نے پینٹ کیا تھا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو اپنے جی چاہتا ہے بہت سارے لوگوں کو پینٹ کرنے کا جو بڑے ہمارے شاعر تھے، جن کے یہاں بہت سارے وہ ہیں. تو اب دیکھیے غالب ہماری جان چھوڑیں گے تو پھر ہم کہیں ایک زندگی. ابھی کلدیپ نیر کی ایک آپ بیتی آئی ہے کہ ایک زندگی کافی نہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا. تو ظاہر ہے کہ ایک زندگی میں آدمی کتنا کچھ کرے، اور پھر بہت مشکل ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، اور جو عمر آگے جاتی ہے تو آدمی کو لگتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. لیکن ایم ایف حسین نے جتنا کر دیا یا ان بڑے لوگوں نے جتنا کیا ہے، ہمیں لگا کہ واقعی انہوں نے زندگی جی ہے. اور یہ توقعات، یہ امیدیں ہمیں آپ سے بھی ہیں کہ جب آپ کی عمر اللہ کرے بہت دراز ہو، اور جب اس عمر پہ آپ پہنچے تو آپ کو لگے کہ ہاں بہت کچھ، ایک زندگی خیر کافی نہیں، لیکن جتنی زندگی ملی اس کو میں نے جیا بھی، اور اس کو اس طرح لوگوں کو دکھانے کی کوشش بھی کی. مجھے ابھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ابھی تو میرا آغاز ہی نہیں ہوا ہے، اتنا کچھ کرنے کو ہے، اتنی چیزیں سامنے کی. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ جب کینوس آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں اور یہ میرا اسٹائل آف ورکنگ بھی ہے، میں ایک کینوس پہ ایک وقت میں نہیں، کئی کینوس پہ ایک ساتھ کام کرتا ہوں. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کرم یہ ہے کہ میں اندر سے بہت کچھ مجھے بہت سوچنا نہیں پڑتا. میری زندگی میں شاید کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ میں سوچوں کہ اب میں کیا پینٹ کروں. اتنا کچھ چلتا رہتا ہے. اور چونکہ میں جس میڈیم میں کام کرتا ہوں تو ایک تو اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے یہ.
کہ یوزلی پینٹرز کیا کرتے ہیں کینوس پہ کام کرتے ہیں اور اس پہ لگے رہتے ہیں. میں مکمل ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف دھیان جاتا ہے. میں چونکہ اس طرح سے کام کرتا ہوں, خاص کر جس ٹیکنیک میں گلیزنگ ٹیکنیک کہ کینوس پہ کام کیا, وہ سوکھ رہا ہے, اس کے رنگ سوکھ رہے ہیں, تو پھر دوسرے ساتھ میں اس پہ لگے ہوئے ہیں تیسرے کو. اور پھر یوسفی صاحب نے مجھے ایک کمال چیز سکھائی, وہ سکھائی پال لگانا. وہ کہتے تھے, وہ خود بھی یہ کام کیا انہوں نے زندگی بھر, کہتے تھے کہ بھائی تم نے پال لگاتے ہو. میں نے کہا کہ بھائی وہ کیسے, کہنے لگے کچھ عرصے کے لیے رکھ کے چھوڑ دو, چونکہ کریٹیوٹی کے بعد آپ کے اندر ایک اوور ویلمنگ اور بہت سرشاری کا سا معاملہ ہوتا ہے. بھئی آپ نے تو جیسا لگتا ہے کہ آپ نے مائیکل اینجلو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, ایسا کچھ بنا دیا. لیکن جب کچھ دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو اس کی اصل شکل نظر آتی ہے اور تصویر پھر آپ پہ کھلنا شروع ہوتی ہے. تو میں اب یہی کرتا ہوں, بلکہ یہ پوری غالب سیریز جو ہے 4-5 سال سے چل رہی ہے, اور اس کا اسی طرح سے ہوا ہے کہ تصویر بنی, پھر رکھ دی, پھر اس کو دیکھتے رہے, اس سے باتیں کرتے رہے, تو وہ تصویر کھلتی چلی جاتی ہے. اور آپ کو دیکھیے, پینٹنگ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے, پینٹنگ کین نیور بی کمپلیٹڈ. اور بلکہ میرا خیال ہے کہ ہر فارم آف آرٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز رہتی ہے, گنجائش رہتی ہے اس کی. وہ تب آپ کو نظر آتا ہے جب آپ اس سے بار بار مخاطب ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے محبوبہ سے ملاقات ہو تو وہ پہلی ملاقات میں نہیں کھلے گی. جب بار بار گفتگو ہوگی آپ سے, آپ ملتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, تو اس کی خوشبو بھی آپ کو نظر آئے گی اور اس کے اور جوہر جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. شاہد رسام صاحب, ہم چاہتے یہ ہیں, ہماری دعا ہے کہ یہ جو غالب پہ خاص طور پہ آپ یہ ایک سیریز لے کے نکلے ہیں اور دنیا بھر میں اس کو ایگزبٹ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے, اور آپ اس کے بعد کراچی کے بعد آپ دلی اس کو یہاں پہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو, اور یہاں بھی آرٹ لور بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ کے چاہنے والے بھی موجود ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اس کو دلی اور دلی کے علاوہ ہندوستان بھر میں اس کو لوگوں کو دکھائیں, تاکہ غالب کو شاہد رسام نے کیسے دیکھا, یا شاہد رسام سے پہلے جن لوگوں نے دیکھا تھا اس سے آپ نے کتنا مختلف دیکھا ہے اور دکھانے کی کوشش کی ہے, اور وہ سماج, وہ معاشرہ جو غالب کے سامنے تھا, اور ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج اس سے کتنا بدل گیا ہے, آگے چلا گیا ہے یا اور پچھڑ گیا ہے. یہ سب چیزیں رنگوں کے ذریعے لوگ دیکھنے کی کوشش کریں. آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.